فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے محبوب، جن لوگوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہیں کہہ دیجئے کہ تم نے یہ وعدہ خدا سے کر لیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا کہ عثمان کے لیے ہم جانیں دے دیں گے، انہیں کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ گویا خدا سے ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ. حق تعالی راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے وعدہ کیا، آپ کے ہاتھ سے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینے نہیں جائیں گے. اور عثمان کے خدا بندہ آج ان سے بھی راضی ہو جا. یہ عثمان کے رضاکار اور تیرے محبوب کے غلام آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی عثمان کے دشمنوں کو برداشت نہیں کریں گے. میں نے کہا عثمان کی عظمت پہ قربان جاؤں. مکہ میں اکیلے ہتھکڑیاں پہنی، یہاں 1400 انسانوں کو حق تعالی سے جنت کے ٹکٹ دلوائے. خود بھی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنی. حضور نے 2 مرتبہ عثمان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی. حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئیں. 2 مرتبہ عثمان نے ہجرت کی. عثمان ذوالنورین بھی ہے، ذوالبشارتین بھی ہے، ذوالہجرتین بھی ہے. حضور کی 2 نور نظر عثمان کے نکاح میں آئی، ذوالنورین کہلائے. پہلے حبشہ پھر مدینہ کی ہجرت فرمائی، ذوالہجرتین کہلائے. حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی تو ذوالبشارتین کہلائے. اب یہاں 1400 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ ملے ہیں عثمان ذوالنورین کی وجہ سے. اب کراچی کے دوستوں اطلاع آئی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، اس طرح پھیل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکبار ہو گئے، صحابہ کرام مشکبار ہیں، بیعت ہو رہی ہے. عثمان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ پھر بے قراری کیوں؟ یہاں بے قراری کیوں؟ بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ اس لیے نا کہ علام الغیوب کون ہے؟ قرآن کی صداقتوں میں محبت کے نام سے چوری کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب ہے تو پھر بے قراری کیوں؟ صحابہ نے حضور سے کیوں نہیں پوچھ لیا اللہ کے محبوبات تو عالم الغیب ہیں، آپ علم غیب کے ذریعے بتائیے کہ یہ اطلاع سچی ہے یا غلط. نہ صحابہ نے پوچھا نہ حضور نے بتایا کہ عثمان زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علام الغیوب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
غیب کی چابیاں، مفاتیح الغیب، مفتاح الغیب نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی. کہیں فنکار یہ نہ گنجائش نکالنے کہ بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں ادھر ادھر ہیں. لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا مگر کوئی نہیں جانتا مگر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے بحر میں. قرآن کی بلاغت پہ قربان جاؤں. قرآن بولتا ہے نا، کتاب زندہ ہے قرآن، نہیں چھوڑتا قرآن چور بازاری کے مجرموں کو، کتنا پروروں کو قرآن معاف نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کی مصلحتیں نہیں ہیں. نہ قرآن میں الیکشن لڑنا ہے، نہ قرآن میں امیدوار بننا ہے کہ قرآن ابو جہل کو بھی خوش کرے، ابو بکر کو بھی خوش کرے. جی قرآن سب کو خوش کرنا نہیں چاہتا، قرآن اسی کو خوش کرتا ہے جس کے مقدر اچھے ہیں اور جو قرآن کا دوست بنتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا کائنات ساری کے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، دھرتی سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. حضرات علماء کرام، میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ ہر پودے کو وہ جانتا ہے اور ہر پودا اسے جانتا ہے. ہاں، دھرتی سے جب بھی کوئی دانا اگتا ہے، جب بیج اگتا ہے تو اس کی پہلی کوپل ایک اور سیدھی ہوتی ہے. کسی صاحب دل نے یہ منظر دیکھا تو کتنی فتح کی بات کہہ دی کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر یذ وحدہ لا شریک لہ گویا. جب کوئی بدلہ لینے کی بیعت لی صحابہ سے اور پھر اطلاع آ گئی کہ عثمان زندہ ہے، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے بیعت کیوں لی، آپ تو عالم الغیب ہیں، عثمان تو زندہ تھے. کہا کسی صحابی نے، یہ بھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ وہی جانتا ہے. وہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. یہ وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے.